جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 3 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا آغاز ہو رہا ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب سے، جس کا عنوان ہے درود شریف ایک مقبول عبادت ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو سراسر مقبول ہے. چرند پرند، سمندر کی مچھلیاں، شجر حجر، سب اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح کرتے ہیں. ایک درخت جس پر ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تعمیر کیا تاکہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہو کر آرام سے خطبہ دے سکیں. تو وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی کہ تمہیں یہاں سے ہٹا دیا جائے گا مگر جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے. پھر اس درخت کا رونا بند ہوا. دیکھیں اس درخت کو بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی. جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہو وہ بھی مقبول، جس نے کروایا وہ بھی مقبول، اور جس مجلس میں یہ ذکر ہو رہا ہو وہ مجلس بھی مقبول ہے. اگر کسی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں تو گویا وہ استبل میں ہے، وہ گوبر اور لید میں لپٹا ہوا ہے. اور جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل پڑا اور ان سے محبت کی تو گویا وہ محلات میں ہے، عنبر، عود اور مشک میں ڈوبا ہوا ہے. ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اپنے قلب کو جوڑ لیجئے. جب یہ کیفیت نصیب ہو جائے گی تو سارے اعضاء ساکت ہو جائیں گے اور ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھو جائیں گے. کچھ چیزیں جنیٹیکلی یعنی خلقی طور پر منتقل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں روحانی طور پر منتقل ہوتی ہیں، جیسے درود شریف. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. اب درود شریف میں آلہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہوتا ہے، جیسے سید زادے اور سید زادیاں. اس کے بعد اس درس میں ایک واقعہ درج ہے اور وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے پہلوان تھے. بادشاہ کے پاس پہلوان کی حیثیت سے کام کرتے تھے. بادشاہ نے اس شہر میں یہ اعلان کروایا کہ کوئی ان کے مقابلے میں دوسرا پہلوان ہے جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ہرا سکے. ایک انتہائی کمزور شخص بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہنے لگا میں مقابلے کے لیے تیار ہوں. سب حیرت میں تھے. جب وہ کمزور شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل آیا اور دونوں میں پنجہ آزمائی ہوئی تو اس وقت کمزور شخص نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کہا
کہ میرا تعلق سید گھرانے سے ہے۔ میرے گھر میں کافی دنوں سے فاقہ چل رہا ہے، اگر میں جیت گیا تو میرے گھر کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تم ہار گئے تو تمہاری شان میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ تمہیں تو ویسے ہی بادشاہ کی طرف سے اجرت اور ہدیات ملتے رہتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال آیا۔ خود ہار گئے اور وہ سید جیت گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اس عمل کے بدلے ولایت کا مرتبہ عطا کیا، کیونکہ اللہ عز و جل کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے بھی اتنی ہی محبت ہے۔ اور کچھ چیزیں روحانی طور پر منتقل ہوتی ہیں، جیسے یہ مجلس مبارکہ کہ اس میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات منتقل ہو رہے ہیں، اور ابھی تو ہماری صرف ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو گاڑی میں سوار ہوئے ہیں، چابی بھی ابھی انجن میں نہیں لگائی۔ جب یہ انجن منزل پر پہنچے گا تو پھر دیکھیے کیا عالم ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس درس کا ماقبل سے ربط بتایا گیا ہے، جو پیچھے گزر چکا ہمارے پچھلے درس میں، اس کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، وہ بتایا گیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک آزمائش سے گزارا، اور وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ سورہ انبیاء کی 51 نمبر آیت ہے۔ اور تحقیق ابتدا ہی سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی شان کے مناسب ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ان کے کمالات کو خوب جانتے تھے۔ اللہ کے نیک بندوں پر ابتدا ہی سے آزمائش کے آثار نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنو جرہم کے سردار کی بیٹی سے ہوئی۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم سے ہی عربی زبان سیکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 12 اولادیں ہوئیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ ایک زمانہ گزر گیا، حرم کے متولی بنو اسماعیل ہی رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا پھر کہ بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ بنو جرہم غالب آ گئے اور بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف میں جا کر آباد ہو گئی۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے اصل بت پرستی کی ابتدا۔ بت پرستی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ بنی اسرائیل سے تقریباً 4000 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر ختم ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 برس تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی دوران عرب کا خطہ بھی بت پرستی کا شکار ہو گیا۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا۔ جب مکہ میں بنو جرہم کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، اس وقت بنو خزاعہ کا ایک شخص عمر بن لہی بنو جرہم پر غالب آ گیا اور جرہم قبیلے کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی بن گیا۔ مکہ کے لوگ اس کو اپنا سردار ماننے لگے۔ یہ حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، زمزم پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گیا
وہاں قوم عمالقہ آباد تھی۔ ان کے پاس بہت سے بت تھے، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی لکڑی کا۔ عمر بن لہی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ قوم عمالقہ نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ اصل خدا تو ہمارا اللہ ہے، مگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ مرکز توجہ، مرکز محبت کوئی تو ہو، اس لیے ہم ان چھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں تو پھر اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ عمر بن لہی نے ان سے کہا، ایک بت مجھے بھی دے دو۔ وہ حبل بت کو لے آیا، پھر سارے مکہ والوں کو بلایا کہ ہمیں ہمارا خدا مل گیا ہے۔ پھر مکہ والوں نے اس بت کی عبادت شروع کر دی اور حکم دیا کہ اللہ کے گھر کی مٹی بابرکت ہے، تم لوگ اسی سے اپنے بت بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہر قبیلہ اپنا بت بنائے اور اسے خانہ کعبہ میں رکھے۔ پھر جس قبیلے سے عمر بن لہی کا جھگڑا ہو جاتا وہ اس کے بت کو بھی نکال کر پھینک دیتا۔ مفہوم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں سب سے پہلے شرک کی ابتدا کرنے والا عمر بن لہی تھا۔ مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ اس کے بعد 2 واقعات تحریر کیے گئے ہیں۔ واقعہ نمبر 1 ہے، زمانہ جاہلیت میں ایک شخص سفر پر گیا، وہ بت کو ساتھ لینا بھول گیا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ اپنے خدا یعنی صنم کی پوجا کروں۔ اب بت تو تھا نہیں اس کے پاس۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کے پاس کچھ کھجوریں زیادہ راہ کے لیے ہیں۔ اس نے کھجور کی گٹھلیاں نکالیں اور اس کے معجون سے بت بنایا، اور جب بھوک لگی تو اسی بت کو کھا گیا۔ واقعہ نمبر 2 ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ لوگوں نے ان سے اصرار کیا کہ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ جتنے بت ہیں وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن میرے بت نے مجھے فائدہ دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتوں پر بڑے حیران ہوئے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ ایک مرتبہ میں سفر پر گیا، بت کو سواری پر ہی چھوڑ کر کسی کام کے لیے نکل گیا۔ ایک لومڑی نے اس بت پر پیشاب کر دیا۔ میرے دل میں آیا کہ یہ کیسا بت ہے۔ میں نے اسی وقت اس کو پھینک دیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو آج اس طریقے سے یہاں پر ہمارے درس نمبر 3 کے پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا پورا کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو پڑھا، جو سنا، اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام امہات المؤمنین کو، تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام اہل بیت اطہار کو اور تمام خلفائے راشدین کو پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما لیجیے، اور اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں،
اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبین کی چاندنی دیکھی